میں نے آپ لوگوں کے ذہن پر بوجھ ڈال دیا عادل بھائی، ہمیں ایسے بوجھ سے سرور آتا ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے عادل بھائی۔ نہیں بھائی، ہم مستقبل میں لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ اب تم ان باتوں کو چھوڑو، اپنے اور عذرا کے مستقبل کے بارے میں ہمیں مشورہ دو۔ اب لوگ بے نیک تنیت انسان ہیں، جمشید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شمشیر سے لکھوا کر لا دو تو مان لیں گے۔ میں نے کہا سب ہنس پڑے۔ کافی حد تک ماحول بدل گیا۔ ہم نے دل کھول کر جمشید کو اس کی تجاویز کی داد دی۔ یار جمشید، تمہارا ذہن بزنس کے معاملے میں بہت شاندار ہے، تم نے وہاں کوئی بزنس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ اس کی وجہ کر چکا ہوں۔ کیا؟ کوئی بھی بزنس کرتا اس پر والد صاحب کا اثر ہوتا اور وہ اسے میرے طور پر نہ کرنے دیتے۔ بس میں کیا عرض کروں عادل بھائی، مجھے اپنے ماحول سے چڑا ہے۔ میرا وطن سکون کی سرزمین ہے، مسائل یہاں بھی ہیں لیکن نہ جانے کیوں بے چینی نہیں ہے۔ امریکہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بس اس طرح بھٹک گیا ہوں کہ اپنی شخصیت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ کون سا مشکل کام ہے جمشید یار، ارے ہم ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ان معاملات کو چھوڑو اور شمشیر کی فکر کرو۔ میری تجویز مناسب نہیں ہے؟ مناسب کہہ رہے ہو، بے حد شاندار۔ بس تم اس پروگرام کے انچارج اور تصدق کو ہدایت کر دی جائے گی کہ تمہارے احکامات کی تعمیل کرے۔ بہت بہتر، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھنے کی گستاخی کر لوں؟ چلو کر لو۔ شمشیر بذات خود گھٹیا آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس پر عتاب کیوں ہے؟ سائن تمہیں شمشیر کی مختصر کہانی سنائیں گے، طالوت نے کہا، اور میں نے مختصراً شمشیر سے اختلاف کی بنیاد بتا دی۔ بہت خوب، جمشید گہری سانس لے کر بولا۔ بہرحال اب میں اور زیادہ دلجمی سے اس کے ساتھ کام کر سکوں گا۔ دن رات ہنگاموں میں گزرے تھے، لیکن ان ہنگاموں میں بھی سکون تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ذہن کو پریشان کرتی۔ جمشید نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن تقریباً 12 بجے جب میں اور طالوت کارپٹ سینٹر پہنچے تو اپنے آفس میں ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھ کر ہم چونک پڑے۔ نوجوان جس بے تکلفی سے بیٹھا تھا وہ تعجب خیز تھا۔ اس کے بدن پر خوبصورت سوٹ تھا جسے نہایت سلیقے سے پہنا گیا تھا، بال گنگریالے اور سلیقے سے سنوارے ہوئے تھے۔ نہ جانے کہ اس کے چہرے پر ایک جانی پہچانی سی کیفیت محسوس ہوئی تھی، غالباً اس کی آنکھیں اور ہونٹوں کی بناوٹ شناسا لگتی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جی فرمائیے، طالوت نے کہا، اور نوجوان مسکرا پڑا۔ اس کی یہ مسکراہٹ ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ میں نے چہرے کا جنگل صاف کرا دیا ہے، اس نے کہا، اور اس کی آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ وہ تو جمشید تھا۔ جمشید یہ تم ہو؟ جی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب یہ جھاڑیاں بھی کٹوا دوں گا، مقصد پورا ہو گیا۔ یار تیری شخصیت ہی بدل گئی ہے، دیکھو سائم خاصا خوبصورت بچہ ہے۔ طالوت خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جمشید ہنسنے لگا تھا۔ تصدق نے تمہیں پہچان لیا؟ میں نے پوچھا۔ بڑی مشکل سے یقین دلا سکا ہوں۔ جمشید مسکرا دیا۔ اور عذرا نے؟ جی نہیں، اس نے سرسری نگاہ سے مجھے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہم تمہیں نہیں پہچانے تھے، بہرحال مزہ آ گیا۔ اب تنویر صاحب کے ہاں بھی چلیں گے، وہاں بھی لطف آ جائے گا۔ ارے ہاں عذرا کو بلاؤ۔ طالوت نے کہا، اور میں نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ پھر عذرا کو طلب کر لیا گیا اور عذرا مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے ہم لوگوں کو سلام کیا، ہم نے بھی جواب دیا۔ بیٹھو عذرا، ان سے ملو، یہ ہمارے نئے بزنس مینیجر ہیں۔ جی، عذرا نے جمشید کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ یوں سمجھو داڑھی کٹا کر اسٹاف میں شامل ہو گئے ہیں، ویسے ان کا نام جمشید ہے۔ طالوت نے کہا، اور عذرا کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، پھر تعجب، پھر وہ ہنس پڑی۔ پہلی بار وہ اس قدر کھل کر ہنسی تھی۔ ارے یہ تو واقعی جمشید صاحب ہے، کمال ہے، وہ بے ساختہ بولی، اور پھر جیسے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر وہ زبردستی سنجیدہ ہو گئی۔ او جمشید صاحب دیکھو، شاید عذرا کو تمہاری داڑھی کا افسوس ہو رہا ہے، وہ کس قدر سنجیدہ ہو گئی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، عذرا جلدی سے بولی، بغیر داڑھی کے یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ طالوت جلدی سے بولا، ہاں یقیناً۔ عذرا بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جمشید عذرا کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ مس عذرا، جمشید مسکرا کر کہا۔ عذرا کسی حد تک نروس ہو گئی، پھر خاموشی چھا گئی، لیکن ہم لوگ رہ کر جمشید کی شکل دیکھ رہے تھے۔ جمشید نے یہ سوٹ بھی شاید نیا سلوایا تھا، عمدہ لباس، اور اس پر خوب جچ رہا تھا۔ در حقیقت اس کی شخصیت شاندار نظر آ رہی تھی۔ بہرحال خوب رہے جمشید، لیکن بھائی آج عذرا سے کچھ گفتگو کرنا تھی۔ عذرا کچھ نجی قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی؟ طالوت نے کہا، جی نجی؟ ہاں معاف کرنا، ہم نے تمہیں بہن کہا تھا، لیکن شاید تم نے ہمیں بحیثیت بھائی قبول نہیں کیا، اس کا افسوس رہے گا۔ کیوں سائن؟ طالوت نے میری طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے اس قابل ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، سائن صاحب؟ عذرا تڑپ کر بولی، دیکھا سائن صاحب کہا ہے؟ سائم صاحب کہا ہے، سائم بھائی نہیں۔ سن لیا تم نے سائم؟ اب کسی غلط فہمی نہ رہنا ہو، ہاں آنے میں آئینہ کبھی دیکھتے نہیں، ہر لڑکی کو بہن بنانے پہ تل جاتے ہو۔ عادل بھائی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، ہم غریبوں کو دل چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں نہ زیادہ خوشیاں سماتی ہیں نہ غم، پھٹ جاتے ہیں کبھی کبھی اور ہم مر بھی جاتے ہیں۔ عذرا نے آنسو میں ڈوبی آواز میں کہا، سنا بھائی، امیر بھائیوں کی بہنیں بھی غریب ہوتی ہیں، مگر وہ انہیں بھائی سمجھے تب نہ، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ عذرا نے کہا، ہاں بالکل بالکل، اسی طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ طالوت شرارت سے بولا۔ عذرا زچ ہو گئی، اللہ میں کیا کروں، مجبوری ہے بھی۔ عذرا شرافت سے بھائی بنا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، آپ لوگ میرے بھائی ہیں۔ ہرگز نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا، اگر بہن ہو تو ایک اچھی سی دعوت بھی کرو۔ جی ہاں، دعوت اپنے گھر پر۔ طالوت بولا، کیوں صاحب؟ بالکل، وہ پہلے سے تعین کالوں کو کھانے کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا۔ عجیب سی کیفیت کے باوجود عذرا مسکرا پڑی، مجھے کوئی عذر نہیں ہے بھیا، تو پھر دن طے کرو جب آپ حکم کریں۔ کیا خوب، دعوت کے لیے مہمان حکم کریں؟ مہمان نہیں بھیا۔ عذرا تھوڑی سی کھل گئی، آنسو میں ڈوبی آنکھوں میں مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں یہ تو مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے سائم، پھر کون سا دن ٹھیک ہے؟
جتنی جلدی ممکن ہو. کل شام عذرا بیوی آپ اہتمام میں مصروف رہیں گی، اس لیے کل کی چھٹی. ٹھیک ہے بھیا، آپ نے اتنا کیا ہے تو میں اس میں آر نہیں سمجھتی کہ آپ کو اپنے گھر بلاؤں. جیسا بھی ہے آپ کی بہن کا گھر ہے، اس میں کہنے کی کیا بات ہے. بس تو ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی. کس وقت؟ تعلق نے بےتابی سے پوچھا. خدا کی قسم صبح سے ہی آ جائے، لیکن جناب کھانا شام کو ملے گا. ٹھیک ہے شام کو آئیں گے. تعلق نے کہا. پھر جمشید کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ہائے بیچارہ جمشید، جنگل نہ صاف کراتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. کیسی نوبت؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا. ارے اس بیچارے کو بھی دعوت مل جاتی. تعلق نے کہا. یہ باتیں جمشید صاحب تو کل میری مدد کریں گے، میرے والد صاحب بے ضعیف ہیں، چھوٹی بہنیں ہی گھر کا سامان وغیرہ لے آتی ہیں، کل جمشید صاحب کو تکلیف دوں گی. ہاں اسے بھی بہت سے کھانے پکانے آتے ہیں، ایک دن بتا رہا تھا. تعلق نے کہا. جمشید مسکراتا رہا تھا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عذرا چلی گئی اور میں نے طویل سانس لی. جمشید نیاز مندی سے میں دیکھ رہا تھا. کیا سوچ رہے مسٹر جمشید؟ بس آپ لوگ کے بارے میں. وہ کیا سوچ رہی ہے کہ دولت، یہی کہ قدرت نے آپ کو اس قدر دولت اور عزت بخشی ہے، اس کی کوئی وجہ بھی ہے. آپ بےحد نیک دل انسان ہیں. بس بس مولانا، جب داڑھی تھی تو واز نہیں فرماتے تھے، آپ بغیر داڑھی کے واز کرتے اچھے نہیں لگتے. چھوڑو ان باتوں کو، شمشیر کی رپورٹ دو. میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. جمشید مسکرائے. یعنی مال فروخت کرنے والا نمائندہ میں خود ہی بن گیا ہوں. شمشیر سے کل رات ملا تھا، اس کے فرشتے بھی مجھے دیکھ کر پہچان نہیں سکے. او ویری گڈ، یعنی کام شروع ہو چکا ہے. میں نے چونک کر کہا. ختم ہونے والا جناب؟ کیا مطلب؟ کل اسٹاک نکلوانا ہے اور کل اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. میں نے کیش کی بات کی ہے. کتنے کی سپلائی ہے؟ تقریباً 60 لاکھ کی. ہو، میں نے ایک طویل سانس لے کر تعلق کی طرف دیکھا. رقم کیش ملے گی یا چیک؟ چیک تو آج بھی مل سکتا تھا جناب، لیکن میں بھی ایک سنکی آدمی ہوں. جوان ہوں تو کیا ہوا، میں نے صاف کہہ دیا کیش سودا کرتا ہوں. ویسے ہمارے نمائندے نے یعنی کہ خریدار نے پورا 1 لاکھ ایڈوانس دیا ہے، اور جو مال سپلائی ہو رہا ہے میرا اہل، اس میں 25 لاکھ کا نقد منافع ہے. اس سے کچھ زیادہ جمشید دے گا. تب 1-2 لاکھ اور بھی خرچ ہو رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال شمشیر کو قبر میں اتارنے کا پورا بندوبست ہو چکا ہے، مکمل. جمشید مسکراتے ہوئے کہا. مگر ایک گڑبڑ ہو جائے گی. میں نے پرخیال انداز میں کہا. کیا؟ کل تو تمہیں عذرا کے ساتھ کھانا پکوانا ہے. اور جی ہاں، دوپہر کے بعد یہ کام ہو جائے گا. جمشید مسکراتے ہوئے کہا. تعلق بھی مسکرا رہا تھا. ہاں جمشید، مہمانوں میں صرف ہم نہیں ہوں گے، تمہیں انتظامات کرنے میں خیال رکھنا ہوگا. کون کون آئے گا؟ افشا اور شکیلا بھی ساتھ ہوں گی. تعلق نے کہا. بہتر ہے. جمشید نے کہا. پھر خاموشی چھا گئی. شام کو پہلے ہم نے تنویر صاحب کی کوٹھی کا رخ کیا تھا. جمشید ہمارے ساتھ تھا. کوٹھی میں دال ہوتے ہوئے تو چائے کا وقت ہو گیا. ہم نے سیدھے لان کا رخ کیا جہاں چائے کے لیے اجتماع ہو چکا تھا. ہماری کاریں دیکھ کر سب خوش ہو گئے. ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن تنویر صاحب کے ہاں نواب جلال الدین سیمی وغیرہ بھی آ گئے تھے. یہ اور دلچسپ بات ہوئی تھی. نواب جلال الدین، تنویر صاحب، دیگر تمام لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا. خدا کی قسم تمہاری عمریں بے حد دراز ہیں. جلال بھائی سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم دونوں کو بھی فون کر دیا جائے، چاہے یہی پیئیں تو اچھا تھا. چاہے اس لیے رکوا دی گئی تھی، احسان تمہیں فون کر دیں. وہ فون کرنے اندر گئے ہیں. تنویر صاحب نے کہا. چلیے آپ نے یاد کیا، ہم حاضر ہو گئے. میں نے کہا. خوش آمدید، آپ کی تعریف. تنویر صاحب نے کہا. ہمارے بزنس مینیجر اور آئندہ غیر ممالک میں ہمارے نمائندے مسٹر. تعلق رک گیا. نواب جلال الدین بڑے غور سے جمشید کی شکل دیکھ رہے تھے. کیوں، نام نہیں بتایا ان کا؟ تنویر صاحب نے کہا. میں نے سوچا نام آپ میں سے کوئی بتا دے گا. تعلق مسکرا کر بولا. او میں بتاؤں؟ نواب جلال الدین عجیب سے لہجے بولے. جی. میں نے سوالیہ انداز میں نے دیکھا. غالباً جمشید. نواب صاحب بولے. جی نہیں، صرف جمشید. میں نے کہا. بڑی ماں آگے بڑھائی. اپنا جمشید؟ جی بڑی ماں، آپ کا جمشید. اور بڑی ماں جمشید کو غور سے دیکھنے لگی، پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئی. انہوں نے جمشید کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اب تو انسان لگ رہا ہے. پھر خوب ہنگامہ ہوا. جمشید دیکھنے کی چیز تھا جسے بار بار دیکھا جا رہا تھا. یہاں تک کہ بوا نے بھی خوب فکرے کسے. کہنے لگی. اے لگتا ہے جیسے مولی پتوں کی آڑ سے نکل آئی ہو. ایسی چندہ کسی شکل ہے، موئی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی. خوب کہہ کے لگے، خوب تبصرے ہوئے. پرخلوص تبصرہ نواب صاحب نے کیا. انہوں نے تنویر صاحب سے کہا. تنویر، شاید تم میری بات پہ یقین نہ کرو، لیکن جب میں نے جمشید کو ان لوگوں کی توجہ کا مرکز پایا تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تقدیر بہت اچھی ہے، بالآخر سے فیض ملے گا. خدا کی قسم، یہ میرے خیال کی تصدیق ہے. تم سوچو جو صحبت سوال ہے بھی تقدیر سے ملتی ہے. واقعی اس کی شخصیت تو قطعی بدل گئی. تنویر صاحب نے کہا. ذہن بھی بدل گیا ہوگا، اگر کوئی کسر رہ گیا تو وہ پوری ہو جائے گی. بہرحال جمشید پر خوب تبصرے ہوئے. پھر چائے کے بعد ہم نے واپسی کی اجازت چاہی تو بااسرار روک لیا گیا اور رات کے کھانے کے بعد جانے کے لیے کہا گیا. کوئی خاص مصروفیت تو تھی نہیں. رک گئے اور تفریحات میں وقت گزارنے لگے. تم نے عذرا کو دیکھا افشا؟ عذرا کون؟ میرا خیال ہے میں نے اس بارے میں بتایا تھا، ملاقات بھی کرائی تھی. وہ لڑکی جو میری پرسنل اسسٹنٹ ہے. ہاں یاد آ گئی، پیاری سی لڑکی ہے. اس کی سفارش جمشید نے کی تھی. وہ یہ نئی اطلاع ہے. ایک اور اطلاع بھی ہے. وہ کیا جمشید وہ نہیں ہے جو خود کو ظاہر کرتا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ ایک ذہین ترین نوجوان ہے. مجھے معاف کرنا، دراصل تمہارے ماموں غلط انسان ہے. وہ اسے ہمیشہ غلط لائنوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور ضد میں جمشید وہ بن گیا جو نظر آتا تھا. خدا آپ کی بنا، تو کیا وہ اس قدر احمق نہیں ہے جتنا وہ خود کو ظاہر کرتے تھے؟ بالکل احمق نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ ذہانت کا مالک نوجوان ہے. ان کی بدلی شکل دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی ہوں. اسے یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ بی افشا کو شیشے میں اتار کے سے شادی کرے اور اس تنویر صاحب کی بے پناہ دولت کا مالک بن جائے. اسے افشا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی حوث پوری نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے پھوپھی جان کی محبت اود آئے، اس لیے اس نے ایسا حلیہ بنایا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کسی شریف آدمی کو قبول کرنا ناممکن ہو جائے. اور وہی ہوا.
افشا نے حیرت سے کہا یہ ساری باتیں آپ کو جمشید بھائی نے بتائی ہیں؟ خود سے نہیں بتائی، پوچھی گئی ہیں۔ میں نے جواب دیا تھا تو وہ بہت اچھے انسان ہے، میرے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ افشا نے کہا ہاں افشا واقعی وہ عمدہ انسان ہے۔ بہرحال دوسرے دن وقت مقررہ پر ہم چل پڑے۔ جمشید نے عذرا کے گھر کا پتہ بخوبی سمجھا دیا تھا۔ علاقہ غریب لوگوں کا تھا۔ ہماری کاریں عذرا کے مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ جمشید دروازے پر استقبال کے لیے موجود تھا اور اندر عذرا، اس کی بہن، اس کی ماں موجود تھی۔ ان سب کے چہروں سے مسرت پھوٹی پاڑی تھی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا جہاں ہمارا شاندار استقبال کیا گیا۔ کھانے نہایت لذیذ سے، اس سے اچھی عذرا کی امی کی باتیں تھی، محبت کے شہر میں ڈوبی ہوئی سوندھی سوندھی۔ بہرحال نہ صرف ہمیں بلکہ افشا اور شکیلا کو بہت لطف آیا۔ عذرا سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ انہوں نے اسے دعوت دے دی کہ وہ اکثر ان سے ملتی رہا کر۔ گھر آ کر ہم کافی دیر تک عذرا کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ ہمیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ طالوت نے کہا بہن کو جہیز میں گھر تو دینا ہی ہوگا، اس لیے تصدق سے کہا جائے کہ وہ ایک عمدہ سے گھر کا بندوبست کرے۔ یقیناً، میں نے کہا، لیکن ہم پہلے سے اسے مکان پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں بہرحال سوچیں گے اس بارے میں۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں کاٹ رہا ہے۔ کیا؟ چاند کی آخری رات قریب آتی جا رہی ہے۔ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ باقی پروگرام واپسی پر رہیں گے؟ ہاں ٹھیک تو ہے، جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ دوسرے دن جمشید نے شمشیر والے کام کے مکمل ہو جانے کی اطلاع دی۔ خریدار نمائندہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ شمشیر کو سٹاک اٹھوا کر رقم وصول کر لی گئی۔ حساب سے 6 لاکھ روپے جمشید کے نام مخصوص کر دیے گئے، جس کی اسے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ معاملات چلتے رہے۔ پھر نواب جلال الدین نے واپسی کے بارے میں تذکرہ کیا۔ بھائی اب جب مجھے یہاں آنا ہی ہے تو کچھ انتظامات کرنے کے لیے جلد جانا چاہیے۔ آپ کی یہاں رہائش گاہ کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں نواب صاحب؟ ہاں بھائی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نواب صاحب اپنائیے سے بولے۔ ایک اور بات کرنی تھی نواب صاحب، طالوت نے کہا۔ ہاں ضرور، کیا بات ہے؟ سائن تم باہر جاؤ، طالوت نے کہا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جاؤ، طالوت نے ڈانٹتے ہوئے مجھے کہا اور میں ہنس پڑا۔ پھر میں باہر نکل آیا، لیکن بھلا میں ٹلنے والا کہا تھا؟ راسم کی انگوٹھی پر میں نے قبضہ جما رکھا تھا، چنانچہ دوسرے لمحے میں نے انگوٹھی پہنی اور الٹے قدموں میں اندر چلا گیا۔ طالوت نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ خیریت؟ بڑی رازداری برتی جا رہی ہے، نواب صاحب مسکرا کر بولے۔ بات ہی ایسی ہے، کہو۔ نواب صاحب، میں چاہتا ہوں افشا کی شادی سائم سے ہو جائے۔ نواب صاحب سنجیدگی سے بولے۔ کیا آپ نے کبھی اس سلسلے میں سوچا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ جو کچھ کہو گے اس پر سنجیدگی سے یقین کر لو گے؟ نواب صاحب بولے۔ یقیناً، خود میرے ذہن میں بھی خیال آیا تھا لیکن ہمت نہیں پڑ سکی۔ بہرحال تمہاری حیثیت تنویر سے بہت بڑی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نواب صاحب، طالوت نے کہا۔ بہرحال جب آپ اس بارے میں کوشش کریں، میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں، یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے مشکل تو نہیں ہوگا تنویر کے لیے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو پھر کب ابتدا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں دیر مناسب نہیں ہے۔ یقیناً، پھر کل شام میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ یوں تو تنویر کو بھی طلب کیا جا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ بات اس کے گھر پر ہی مناسب رہے گی۔ بالکل ٹھیک، طالوت نے جواب دیا۔ دوسری گفتگو کرنے لگے۔ میں نے خاموشی سے کھسک آنے میں عافیت سمجھی۔ طالوت کو شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طالوت میرے کمرے میں آ گیا۔ میں کرام کرسی پہ دراز تھا۔ بات ہوگی شریف آدمی؟ کیا ہوئی؟ میں نے دبے دبے اشتیاق کا اظہار کیا۔ بس کل تنویر صاحب سے گفتگو ہوگی۔ اور خود نواب صاحب کا کیا خیال ہے؟ بس وہی چاہتے تو وہ بھی یہی تھے، لیکن ہمت نہیں پڑ سکی۔ شکریہ طالوت، میرے خیال میں یہ مناسب قدم ہے۔ خوش رہو۔ ہاں لیکن ایک درخواست ہے۔ عرض کرو، طالوت شاعرانہ انداز سے بولا۔ کل میں بھی ساتھ چلوں گا، میرا مطلب ہے کہ راسم کی انگوٹھی پہن کر۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا حرج ہے؟ طالوت شریفانہ انداز میں بولا۔ میں نے اسے بھینچ لیا۔ دوسرا دن کئی دلچسپیوں کا حامل تھا۔ ہم دفتر پہنچے تو تصدق نے بتایا کہ 2 بار شمشیر کا فون آ چکا ہے۔ اس نے دونوں بار آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ ویری گڈ، اسے احساس ہو گیا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور کچھ کہا تھا؟ بس آخر میں یہی کہا تھا جب ہم آ جائیں تو اسے اطلاع کر دی جائے۔ اس نے اپنا فون نمبر دے دیا ہے۔ طالوت نے میری طرف رخ کر کے آنکھ دبا دی۔ آپ گفتگو کرو جنگل کے شیر سے۔ واقعی خوف محسوس ہو رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے تصدق سے کہا، ٹھیک ہے تصدق، شمشیر کو اطلاع دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ بہتر جناب، تصدق نے کہا اور چلا گیا۔ تقریباً 3-4 منٹ کے بعد اس نے ہم سے رابطہ قائم کیا۔ انٹرکام پر اس نے کہا، میں نے شمشیر کو رنگ کر کے اطلاع دے دی جناب۔ وہ کیا کہا؟ کچھ نہیں، فون رکھ دیا۔ اور ٹھیک ہے تصدق، وہ آئے تو اسے احترام سے ہمارے پاس لے آیا جائے۔ میں نے کہا۔ انٹرکام کی بیل آف کر دی۔ طالوت دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کے آنے کے امکانات ہیں؟ بہت جلد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال بہرحال غلط نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شمشیر کی آمد کی اطلاع ملی۔ ہم نے اسے اندر بلا لیا۔ شمشیر ایک قیمتی صوبے ملبوس تھا، اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، ہونٹ بھجے ہوئے تھے۔ ہیلو شمشیر، آؤ بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی بلکہ آنکھوں میں ایک خوخار چمک پیدا ہو گئی۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ ضرور بیٹھو۔ ویسے تم نے مسافے کی کوشش نہیں کی، یہ بات اس بات کا اظہار ہے کہ تم دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے نہیں آئے ہو۔ دوستانہ؟ وہ زہر ہنس سے بولا۔ حالات دوستانہ ہی تو ہیں۔ خیر پھر بھی بیٹھو، ہمارے دروازے پر آئے ہو، میں نے بھی حقارت سے کہا۔ شکریہ۔ شمشیر بیٹھ گیا۔ ہاں شروع ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے بھویں اٹھا کر پوچھا اور شمشیر تل ملا کر آ گیا۔ طالوت کے چہرے پر البتہ بڑی پرسکون کیفیت طاری ہو گئی، جیسے میرے انداز سے وہ مطمئن ہو۔ شکریہ۔ شمشیر بیٹھ گیا۔ ہاں شروع ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے بھویں اٹھا کر پوچھا اور شمشیر تل ملا کر آ گیا۔ طالوت کے چہرے پر البتہ بڑی پرسکون کیفیت طاری ہو گئی، جیسے میرے انداز سے وہ مطمئن ہو۔ یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ شمشیر گرایا۔ کہاں؟ کارپٹ سینٹر کیا ہے؟
تمہاری عقل میں کچھ نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ یہ قالینوں کا بہت بڑا مرکز ہے اور بین الاقوامی پیمانے پر قالینوں کی تجارت کرتا ہے، آگے بڑھو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب میرے مقابلے پر کیا گیا ہے، شمشیر نے کہا۔ تمہارے مقابلے پر؟ میں ہنس پڑا۔ وہ بہرحال خوش فہمیاں زندہ رکھتی ہیں، ورنہ تمہاری ننھی سی دکان کا کارپیٹ سینٹر سے کیا مقابلہ؟ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو تو مقابلہ کرو، مردوں کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل برداشت ہے، اور اب جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، شمشیر نے اسی انداز میں کہا۔ اس کی وضاحت بھی کر دو۔ دراصل تمہاری گفتگو سے تمہاری اکڑ ظاہر ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بس میں یہی اطلاع دینے آیا تھا، شمشیر نے کرسی سرکائی۔ اوہو بیٹھو میری جان، میرا خیال ہے تم سادہ پانی پینا پسند کرو گے، ویسے اطلاع کا شکریہ، اور اس کے عوض ایک ہمدردانہ مشورہ نوٹ کرتے جاؤ۔ وہ کیا؟ شمشیر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیوی بچوں اور دنیا سے اکتا گئے تو دوسری بات ہے، ورنہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی معمولی سی ریاست فروخت کر کے کوئی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان کھول لو، پیٹ بھرتا رہے گا۔ کارپیٹ سینٹر سے مقابلے کا اور ہمارے خلاف کچھ کرنے کا فطور ذہن سے نکال دو، اور کوئی ایسی کوشش کی تو جوابی کارروائی جیسی ہوگی اسے تم دیکھ لینا۔ تم بھی لکھ لو، تمہیں کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکنے پر مجبور نہ کر دیا تو شمشیر نام نہیں۔ شمشیر نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نام تو اب بھی تمہارا غلط ہے میری جان، ایک مشورہ میرا بھی ہے، تم اپنا نام شمشیر سے بدل کر گل اندام رکھ لو اور کہیں گانے بجانے کا کاروبار کرو۔ شمشیر جیسا نام تمہارے ساتھ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی مداری نے بندر کے ہاتھ میں بندوق دے کر سیدھا کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن دم لٹکتی رہتی ہے۔ ارے ہاں، دم تو لٹکتی رہتی ہے۔ تالوت کہہ کے لگانے لگا اور شمشیر جھجھلاہٹ میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہم کافی دیر تک کہہ کے لگاتے رہے، پھر جمشید کی آمد پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ جمشید مسکراتا ہوا اندر آیا۔ او بھائی جیمی ڈارلنگ، کیا حال ہے تمہارے کشتہ ستم کا؟ جی، جمشید بکھلا کر بولا، میری مراد شمشیر سے ہے۔ آج تک اس کے بارے میں رپورٹ نہیں موصول ہوئی۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی روزانہ رپورٹ ملتی ہے، میرا ایک آدمی اس کے بالکل قریب ہے۔ ارے ہم دونوں چونک پڑے۔ ہاں یہ ضروری تھا یار، تو قیامت کا انسان ہے جمشید۔ کون ہے وہ؟ للی ہارفش، اس کی پرسنل سیکرٹری، موسیقی کی رسیا، لیکن اب اس کا جم ہو گیا۔ وہ میری داڑھی سے پیار کرتی تھی جناب، آج کل صرف فون سے کام چلا رہا ہوں۔ خدا کی پناہ، دیکھا ہمارے اس امریکن بدماش کو، کیا کیا چکر چلائے ہوئے ہیں اس نے ہمارے شمشیر کے خلاف۔ اب تو اس بیچارے پہ ترس آنے لگا ہے۔ جمشید ہنستا رہا، پھر اس نے کہا، بہرحال اسے یہ اطلاع تو مل چکی ہے کہ اس کا سودا کینسل ہو گیا ہے۔ جب ہی تو آیا تھا جمشید چونک کر بولا، ہاں ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ ویری گڈ، کیا کہہ رہا تھا؟ جمشید نے دلچسپی سے پوچھا، اور ہم نے اسے اس تفصیل بتا دی۔ جمشید بھی اس کی گفتگو سے کافی محظوظ ہوا۔ کافی دیر تک ہم اس پر تبصرہ کرتے رہے اور پھر جمشید اجازت لے کر چلا گیا۔ ہم لوگ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ مجھے شام ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ بلاخر خدا کر کے وقت گزرا۔ واپسی پر ہم ایک کار میں آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ نواب جلال الدین کو بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم ساتھ ہو۔ ارے انہیں کیسے ہوگا؟ اب ظاہر ہے گھر چل کر پہلے تنویر صاحب کو فون کریں گے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا۔ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر ہم کوٹھی پہنچ کے نواب جلال الدین سنجیدہ انسان تھے، حالات نارمل تھے، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار تھے۔ پھر انہوں نے تنویر صاحب کو فون کر کے ان کی موجودگی کے بارے میں معلوم کیا، ان سے کہہ دیا کہ انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ پھر وہ اور تالوت چل پڑے۔ ڈرائیونگ خود تالوت کر رہا تھا اور نواب صاحب اس کے برابر بیٹھے تھے، چنانچہ پچھلی سیٹ میرے لیے خالی تھی اور میں اس پر اپنا سانس رو کے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تنویر صاحب کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ تنویر صاحب ہی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے پورچ میں ہمارا استقبال کیا۔ ارے خیریت، باہر کیسے ٹہل رہے ہو؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں آپ کا فون کے بعد میں ہلجان میں مبتلا ہو گیا۔ کیوں، ایسی کیا خاص بات تھی میرے فون میں؟ بس کچھ اجنبیت تھی، کچھ انوکھا پن تھا۔ بہت خوب، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بہرحال انوکھا پن ضرور ہے مگر ناخوشگوار نہیں۔ آؤ بیٹھیں گے، لیکن ایسی جگہ جہاں دوسرے مداخلت نہ کرے۔ وہ ہے نا خاص بات؟ تنویر صاحب پھیکے انداز میں مسکرائے۔ ہاں خاص بات تو ضرور ہے، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم ایک طرف چل پڑے۔ میں خود کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے دور نہیں تھا اور بے آواز ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ بلاخر تنویر صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ ان کی مخصوص نشست کا کمرہ تھا۔ خوبصورت کرسیوں پر سب بیٹھ گئے۔ میں ان کے نزدیک بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ کیا پیئیں گے جلال بھائی؟ ابھی کچھ نہیں۔ کیوں عادل؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ ہاں ابھی تو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، تالوت نے جواب دیا۔ للہ آپ جلدی بول بھی پڑیں جلال بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ تنویر صاحب بولے، او تنویر، میں کہہ چکا ہوں کہ پریشان کن بات نہیں ہے بلکہ مسرت ہے ایسا ہے۔ رسمی سا سوال ہے لیکن بہرحال جواب ضروری ہے۔ ان بچوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کن بچوں کے بارے میں؟ میری مراد سائم اور عادل سے ہے۔ میرے خیال سے کیا مراد؟ کیسے ہیں یہ دونوں؟ مثالی، قابل فخر۔ تنویر صاحب نے جواب دیا۔ سنو تنویر، اگر ان میں سے کسی کو خواہش ہوتی، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو میں اپنی سیمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بخوشی دے دیتا۔ خدا کا احسان ہے کہ وہ احسان کے ساتھ خوش ہے۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری مراد ہے کہ میں انہیں اتنا عزیز رکھتا ہوں۔ اور اب عادل کی رائے ہے، بلکہ عادل کی خواہش ہے کہ سائم کو تم اپنی فرزندگی میں قبول کر لو اور افشاں کا عقد سائم سے کر دو۔ اگر تمہارے ذہن میں دوسرا کوئی احساس ہو تو یوں سمجھو کہ میں سائم کے باپ کی حیثیت سے تم سے بات کہہ رہا ہوں۔ تنویر صاحب کا چہرہ خشک ہو گیا، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ کئی منٹ تک وہ خاموش اور پریشان بیٹھے رہے، پھر بولے، جلال بھائی خدا کی قسم جو کچھ کہہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں خلوص سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو خدا کی قسم اس میں کوئی فریب تلاش نہ کریں، نہ کوئی تجاہل عارفانہ۔
میرے لیے دونوں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کے لیے بس ایک پیچ ہے۔ وہ کیا؟ کاش یہ ان حالات میں یہ بات کہہ دیتے جب یہ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ اب دنیا سوچے گی تنویر ان کی حیثیت پر عشق کیا۔ اے مکانہ خیال ہے، ہم اپنی افشا کو کسی فقیر سے کیسے بیاہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے ہم پلہ داماد کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، سو ہمیں مل گیا۔ لیکن ان لوگوں کی حیثیت گھر کے افراد کسی رہی ہے، اور یہ اور اچھی بات ہے، گھر کا لڑکا ہے، اچھا ہو تو باہر جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ نواب جلال الدین نے تنویر صاحب کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ میری ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔